السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دولت عباسیہ کا وہ تاجدار ممون و رشید جس نے شیروان کے عدل اور حاتم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز شہزادہ عباس ممون و رشید کا بڑا لڑکا طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف ہے۔ غروب ہونے والے آفتاب کی شعاعیں آب دجلہ کے قدموں میں لوٹ رہی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ دریا کے کنارے ایک حسین عورت پانی کا گڑھا بھر رہی تھی۔ عباس اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصہ سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادہ نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمہ میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمہ سے باہر آ جاتا تھا اور کبھی اندر۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کیا، عورت خاندان براماکا کی لڑکی مغیرہ بنت ازداد ہے اور وہ 2 بچوں کی ماں ہے اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے ورثہ میں اب کوئی زندہ نہیں، یہ صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہوگی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے۔ لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کو اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل براماکا کی برمادی کا نوحہ کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ ادھر طائفۃ النمل کے مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو کلیجہ سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان اور مال خاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون سامنے رکھا گیا تھا اور اس بے گناہ قتل نے آل براماکا کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا۔ لیکن برام کی بیٹیاں ملازم عباسیہ کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ دوسری صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے۔ ممون رشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین ہے۔ عمرہ وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں رات کو شرماتا تھا، اب لیکن اس پر ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ دربار شاہی میں حاضری ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی؟ سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون رشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر اور داد دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون رشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام پتہ بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی اور ہنس کر کہا، شہزادہ عباس جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ آج مسلمان دنیا بھر کے ایوب کا مخزن ہو جائیں مگر یہ قوم کبھی زندہ بھی تھی۔
مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصہ سے سرخ ہو گیا اور اس نے چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون رشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتے۔ آل ابراہیم کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، لیکن ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرت پر متوجہ ہوئے اور کہا، یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گنگا بنا دیا۔ اس وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون رشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دی، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے انصاف اور انصاف پہ مبنی سلطنت۔ آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔